اب ہم علاج کی طرف بڑھتے ہیں اور علاج کی طرف آتے ہیں کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے. کیا یہ مکمل طور پر کیوریبل چیز ہے؟ اس ڈیزیز کو ہم مینیج کر سکتے ہیں, کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اس کا علاج ہے کیا؟ اچھا, علاج کے اندر دو چیزیں ہیں. آپ کو پتہ ہے ہماری کمیونٹی زیادہ تر دوائیوں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے کہ فوری طور پر دوا کھائی جائے اور اگلے ہی دن اس کا اثر آ جائے, جیسے پین کلرز کام کرتے ہیں. تو اسکیزوفرینیا میں یا ذہنی امراض میں دوائی کا کتنا رول امپورٹنٹ ہے, پلس سائیکو تھراپی اور کاؤنسلنگ سیشن سے کس حد تک اس ڈیزیز کو امپروو ہمارے ہاں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اسکیزوفرینیا کی جو سمٹمز ہوتی ہیں اور جو اس کی ڈیلیوژنز ہیں, ہیلوسینیشنز ہیں, پھر ایک اسپیسیفک کیٹاٹونک سمٹمز ہوتی ہیں, پھر ڈس آرگنائز اسپیچ ہوتی ہے, آپ ایک قسم کی بات نہیں کرتے, کبھی ایک ٹاپک پہ بات کرتے, کبھی دوسرے پہ بات کرتے ہیں, ہائٹن انرجی ہے, سو نہیں سکتے, بڑے بڑے کلیمز کرتے ہیں, مجھے اللہ کی طرف سے آوازیں آتے ہیں, میں نے یہ سنا ہے, میں جنات دیکھتا ہوں, میں فلاں چیزیں دیکھتا ہوں, میں فلاں چیزیں دیکھتا ہوں. اور پھر ہمارے جو سوسائٹی ہے اس میں جو میجک ہے, جنات ہیں, اس طرح کی چیزیں اور عاملین اور ان کا جو کردار ہے یہ بڑا ڈیپلی روٹڈ ہے. تو پہلی جو لوگوں کے اندر کنسٹرکشن جو ڈیولپ ہوتا ہے ٹورڈز دس بیہیویئر اسپیسیفکلی اسکیزوفرینیا, وہ اس کو سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے اس پہ کسی نے جادو کرا دیا ہے, پوزیشن ہو گئی ہے, کوئی جن چڑھ گیا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے. تو وہ بہت زیادہ وقت اپنا ضائع کر دیتے ہیں عاملین کے پاس جا کے, ان سے جو عمل وغیرہ کرواتے ہوئے, تعویذ وغیرہ کے چکروں میں, دم درود کے چکروں میں. تو وہ بندہ جو ہے تب تک اس کی کنڈیشن ورسٹ سے ورسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ جو پروسیس ہے بہت ٹائم ٹیکنگ ہوگا, کیونکہ وہ آپ سے کہیں گے کہ یہ ابھی ہو جائے, یہ پروسیس ہو جائے, اتنے مہینوں کا ہے, پھر اتنے مہینوں بعد یہ والا پروسیس شروع کریں گے, پھر کہیں گے نہیں بہت سخت جنات ہیں, چھوڑ نہیں رہے, جادو بار بار ہو رہا ہے, اس کا کٹ کرنا مشکل ہے. تو بے شمار سٹوریز ہم نے سنی ہوئی ہیں جو فیملیز سے رپورٹڈ ہوتی ہیں, پیشنٹس رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہاں لے کے گیا, اور سم ہاؤ وہ انہیں فزیکلی ابیوز بھی کرتے ہیں, انہیں مارا پیٹا جاتا ہے, ڈنڈوں سے مارا جاتا ہے, انہیں پتہ نہیں کہ جی اس کو نہیں مار رہے, جن کو مار رہے ہیں. بالکل ان کی ایک ڈفرینٹ کنسٹرکشنز ہوتی ہیں, نظریات ہی مختلف ہوتے ہیں, پرسپیکٹیوز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو ابھی جو ہمیں یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب پیشنٹ ٹریٹمنٹ میں آتا ہے فار میڈیکیشن اینڈ سائیکو تھراپی, تو وہ ایک پروگریسو سٹیج پہ آتا ہے. یوں سمجھ لیں کرونک سٹیج پہ 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال ایون 20-30 سال کا بگڑا ہوا کرونک کیس آتا ہے ٹریٹمنٹ کے لیے, جب ساری چیزیں وہ ٹرائی کر چکے ہوتے ہیں, ہر قسم کا رویہ علاج کی خاطر, علاج کے زمرے میں وہ استعمال کر چکے ہوتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ملتا, پھر وہ علاج کے لیے آتے ہیں, پھر وہ سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں, سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں, دوائیاں کھلاتے ہیں. اور دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے اس بیماری میں کہ مریض کا علاج کی طرف رجحان نہیں ہوتا, اس میں لیک آف انسائٹ کی وجہ سے. تو وہ ادویات بھی لیتا نہیں ہے. تو اگر آپ اسے سمپل سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں, وہ ادویات کھانے سے کہ جی یہ دوائیاں کھاتا ہوں تو میری طاقت چلی جاتی ہے, پاور چلی جاتی ہے, کیونکہ ہیلوسینیشنز بند ہو جاتے ہیں, آپ کو وہ فیل نہیں ہوتے, آپ انرجی بھی کم فیل کرتے ہو, کیونکہ وہ والی انرجی تو ڈیلیوژنل ہے, وہ تو ریئل انرجی آپ کے اندر ہے نہیں. تو وہ ایکسپیرینسنگ سیلف ہوتا ہے نا, اس کو اچھا فیل نہیں ہو رہا تھا ود میڈیکیشن, ٹریٹمنٹ اسے پسند نہیں ہے, انسائٹ نہیں ہے, کیونکہ وہ ان ساری چیزوں کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے اپنے لیے کہ واقعی میرے ساتھ ہوتا ہے, لوگ میرے پیچھے ہیں, پڑوسی ٹھیک نہیں ہے, یہ کر رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے, میرا کسی کے ساتھ افیئر ہے, میں بھی کوئی جو ہے نا بہت ہی فیمس ایکٹریس ہو سکتی ہے, اس کا نام لے لیں گے, اس کے ساتھ افیئرز ہے, گھر والوں کو پش کریں گے, لڑیں گے, جھگڑا کریں گے, جاؤ جا کے رشتہ مانگو. تو ان ریئلسٹک چیز ہوتی ہے, ان ریئلسٹک فیم ہوتی ہے, ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ سارے ان کے کلیمز ہوتے ہیں. اب یہ کلیم مدھم ہونے پڑتے ہیں جیسے ہی میڈیسن لیتے ہیں یا تک ٹریٹمنٹ میں آتے ہیں, کیونکہ مسئلہ ہی آرگینک ہے ان کے اندر نیورو ٹرانسمیٹرز کی ایشوز پیدا ہوئے ہیں. اب جیسے ہی ان کو بیلنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, نیورولیپٹکس دی جاتی ہیں, ڈفرینٹ کمبینیشنز ٹرائی کیے جاتے ہیں سائیکیٹرک لیول پہ, سائیکیٹرسٹ انہیں تجویز کرتے ہیں, تو انہیں اچھا فیل نہیں ہوتا اس چیز سے, یہ ڈاؤن فیل کرتے ہیں, یہ بیڈ فیل کرتے ہیں, اور یہ ریلیکٹنٹ ہو جاتا ہے کہ جی اس دوائی کا میں نہیں لیتا. اب پھر گھر والوں کو دوسرا سائیکیٹرسٹ کیا مشورہ دیں گے, گھول کے پلا دو, کھانے میں دے دو, چائے میں ڈال دو.
اب وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ چائے میں میڈیسن ہے یا پانی میں میڈیسن ہے، دودھ میں میڈیسن ہے، تو ٹیسٹ ڈفرینٹ فیل ہوگا پیتے ہوئے. کہ آپ نارملی ایک چائے پی رہے ہو، اس میں دوائیاں پڑی ہوئی ہیں، تو چائے دوائی والی چائے کا تو ٹیسٹ آئے گا نا جی. جیسے آپ اگر سونف ڈال کے چائے پی رہے ہو اور بغیر سونف کی چائے پی رہے ہو تو فرق تو ہے نا. ایسے ہی دوائی والی چائے اور بغیر دوائی والی چائے میں فرق ہے. تو وہ گس کرنا شروع کر دیتے کہ آپ نے کھانے میں کچھ ملایا. ڈیلوژنل اسٹیٹ آف مائنڈ تو ان میں پہلے ہی ہے. تو وہ پرسیکیوٹری ڈیلوژن فیملی سے بھی ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے کہ گھر والے مجھے مارنا چاہتے ہیں، کھانے میں کچھ ملاتے ہیں. وہ کچھ کو زہر کہنا شروع کر دیتے ہیں. میری جان کے پیچھے جائیداد لینا چاہتے ہیں، میرے پاس اتنی جائیداد ہے، یا میں بہت انٹلیکچوئل ہوں، میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے سکتا ہوں، یا میں اس کمپنی کو فلاں جگہ پہ لے کے جا سکتا ہوں. تو گھر والے نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، اس لیے وہ مجھے جو ہے نا کھانوں میں کچھ ملا کے دیتے ہیں. تو وہ کھانا ہی چھوڑ دیتے ہیں گھر سے بیکاز آف دس بیہیویئر. انسائٹ تو ہے نہیں. پھر ہوتا کیا ہے، ٹریٹمنٹ کمپرومائزڈ ہو جاتا ہے. تو اب ان کے لیے ہاسپٹلائزیشن بڑی امپورٹنٹ ہے، جہاں پہ ان کی میڈیسن کو میک شور کیا جائے اور ان کو ہر دفعہ انسائٹ کے ساتھ دی جائے کہ یہ دوائی آپ کی بیماری کے لیے اور آپ نے کھانا ہے اور بیماری یہ ہے. چاہے وہ بھول جائیں، بار بار بتائیں، ان کے سمٹمز کو چیلنج کریں. آلدو ہمیں سمجھ ہے کہ جو ڈیلوژنل پیٹرنز ہوتے ہیں بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں. ایون آپ کنٹراڈکٹری انفارمیشنز ان کے سامنے رکھیں گے بھی ایز چیلنج کرنے کے لیے اس تھاٹ کو، تو یہ اس کو ایگری نہیں کرتے. لیکن سم ہاؤ چیلنجنگ ول ہیلپ ود دی پیسج آف ٹائم. آپ ان کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں. تو جیسے جیسے ہیلوسینیشنز ڈیلوژن سیٹل ڈاؤن ہوں تو سائیکو تھراپی بھی ساتھ رول پلے کرے گی فار انسائٹ ڈیولپمنٹ اور ان کا بیہیویئر مینجمنٹ. جیسے کہ ان کے بیہیویئر ٹھیک کرنا، ان کے کپڑے، ہائیجین، کلودنگ، واش روم اٹینڈ کرنا، ایکٹیویٹیز کے لیے فوکس کرنا، واک پہ جائیں، ایکسرسائز کریں. اور جو وہ اگر اس طرح کا کوئی ڈیلوژنل تھاٹ یا بلیف پیٹرن شیئر کرتے ہیں تو اس کو ڈسکریج کرنا، اس سے ریلیٹڈ بات چیت کرنا، تاکہ ان کی جو ایکٹیولی جو ان کی جو سمٹمز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. سو یہ مینجمنٹ چاہیے ہوتی ہے جو بڑی سلو اور اسٹڈی ہے. ود دی پیسج آف ٹائم جا کے مریض ٹھیک ہوتا ہے. میڈیکیشن اینڈ سائیکو تھراپی. میڈیکیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے ان کیسز میں. تو آپ کوئی ٹائم فریم فکس نہیں کر سکتے. آپ کو کافی ٹائم لگ سکتا ہے، ایون سالوں لگ سکتے ہیں اس ڈیزیز کی مینیج کرنے میں. بڑا سلو اور ریجڈ پیٹرن ہوتا ہے اس ڈیزیز کا، اور ریکوری بڑی سلو ہوتی ہے اس میں.